دعوت دی اور آج خاص طور پہ آپ نے دعوت دیا، شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میں آپ نے جو بات کی مدرسوں میں جو ہمارے بچے پڑھتے ہیں، میں اس کی آگے تائید کرتے ہوئے یہ کہتا ہوں کہ جو ہمارے تقریباً 24 سال بچے مدرسوں میں، ہمارے ابھی تک ہماری ریاست نے ان کے اوپر توجہ نہیں دی۔ اگر آپ نے جو یہ کتاب کیا ہے مسلمانوں کی تعلیم 57 سے لے کے اس کے اوپر میں نے بھی کافی پڑھا ہوں، اور اگر آپ مغل دور کے جو مدرسے دیکھیں اور جب انگریز بھی آیا تھا تو وہ جو مدرسوں کے اسٹینڈرڈ تھے وہ ایک GW لیٹر جو کہ جس نے گورنمنٹ کالج بنایا تھا انگریز ایجوکیشنسٹ تھا، وہ کہتا تھا کہ جو ٹاپ آف دا لائن مدرسے تھے ان کی اسٹینڈرڈ آکسفورڈ اور کیمبرج کے مقابلے میں تھی، یعنی کہ ان میں وہاں کے مدرسوں میں صرف دلی کے مدرسوں کی میں بات کر رہا ہوں جو ٹاپ تھے، ان میں صرف مسلمان ہی نہیں پڑھتے تھے، انہوں نے ہندو اشرفیہ، سکھ اشرفیہ وہ بھی اپنے بچے بھیجتے ہیں کیونکہ ان کی تعلیم کا معیار اتنا اونچا ہے۔ تو ہم نے بدقسمتی سے توجہ ہی نہیں دی اس طرح کہ جو انگریز نے بڑے سسٹمیٹکلی مسلمانوں کا نظام، انہوں نے تعلیم کا نظام کو ختم کیا تھا، بڑے پروگرام سے انہوں نے کیا تھا، مدرسوں کے جو وقف تھے انہوں نے وہ وقف کو نیشنلائز کر دیا اور جو تنخواہیں دینی شروع کر دی جو مدرسوں میں ٹیچرز ہوتے تھے، جو عالم ہوتے تھے، اس سے پہلے جو وقف سے جو پیسہ آتا تھا وہ دیا کرتے تھے عالموں کو جو پڑھاتے تھے، تو بہترین لوگ، بہترین برینز آ کے پڑھایا کرتے تھے۔ یہ ایسے ہے کہ آکسفورڈ کیمبرج کے اندر یا ہارورڈ یونیورسٹی میں اگر آپ ان کی انڈاؤمنٹ جو ان کا وقف لے لیں اور پھر سمجھیں کہ وہ ان کے تعلیم کا معیار وہی رہے گا جو آج ہے، تو وہ نہیں رہ سکتا، کیونکہ وہ جو آمدنی آتی تھی یہ وقت سے، اس سے وہ بڑی بڑی تنخواہیں اور بڑے بڑے عالموں کو، سائنٹسٹ کو لے کے آتے تھے پڑھانے کے لیے۔ تو آج جو ہم نے انگریز کے نظام جب چھوڑ کے گیا تو ایک چھوٹے سے طبقے کو انگلش میڈیم، پھر سرکاری اسکولوں میں اردو میڈیم اور پھر دینی مدرسے، 3 سسٹم چھوڑ کے چلا گیا۔ ہمارا کام یہ تھا کہ ہم ایک سسٹم بناتے ہیں، کوئی بھی دنیا میں آپ ملک چلے جائیں تو وہاں ایک ہی نظام ہوتا ہے، اور یہاں ہم نے بجائے اس سسٹم کو ٹھیک کرنے کے، ہم نے اس کو اور ہی بگاڑ دیا۔ ہمارا جو گورنمنٹ اسکول